الحمدللہ ذی العزت والہیبت والقدرت والکبریاء والجلال والصلاة والسلام علی النبی الہادی من الضلال وعلی آلہ واصحابہ المکرمین المعظمین وعلی الآل صلاة تنجو بہا من جمیع الآفات والاحوال۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت بھی ہے اس میں اور واقعہ بھی ہے، سماعت فرمائیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور کہ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دے سکوں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وظیفہ بتایا۔ وہ عورت گئی، اس نے وظیفہ پڑھا، رات کو سوئی، اس کی بیٹی اس کے خواب میں آ گئی۔ لیکن جب اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا جو جسم تھا وہ تارکول کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں آگ کی جو ہے وہ بیڑیاں تھی اور اس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ بہت گھبرا گئی۔ خیر جب صبح ہوئی تو امام حسن بصری کی بارگاہ میں وہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور کہ میری جو بیٹی تھی اس کو میں نے خواب میں تو دیکھا، لیکن میں نے بہت ہی بری حالت میں اس کو دیکھا ہے اور عذاب کی حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی جو ہے وہ مغموم ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ خیر کچھ دن گزرے تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں وہی لڑکی آ گئی۔ تو امام حسن بصری کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے اور تخت پر بیٹھی ہے اور سر پر اس نے تاج پہنا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضرت کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں، اسی عورت کی بیٹی ہوں کہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے آپ سے مجھے خواب میں دیکھنے کا وظیفہ حاصل کیا تھا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو عذاب میں گرفتار تھی، یعنی تیری ماں نے جو کیفیت مجھے بتائی وہ الگ تھی، لیکن میں تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت عرض کرنے لگی کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کا غلام حضور سے پیار کرنے والا اس قبرستان سے گزرا اور اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور سب کو جو ہے وہ اس نے ایصال کر دیا، اس نے سب کو وہ بخش دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا ثواب میں سب کو پیش کرتا ہوں۔ تو وہاں پر تقریباً 560 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 560 قبروں سے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔ 560 قبروں سے عذاب کو دور فرما دیا، دفع فرما دیا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر ایک مرتبہ بھی حضور کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے تو وہ 560 کو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک بار درود پڑھنے کا اتنا ثواب اور اتنا کرم، بلکہ کرم بالائے کرم ہوا کہ 560 قبروں سے عذاب اٹھ گیا، تو آپ بتائیں کہ جن کی زبان حضور کے درود سے، حضور کی محبت سے تر رہتی ہے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو مرحومین ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے مرحومین جو ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ کتنا لطف اور سرور حاصل کرتے ہوں گے۔ تو لہٰذا وقتاً فوقتاً جب موقع ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جب پڑھا جائے، جہاں پڑھا جائے اور جتنا بھی پڑھا جائے قبول ہی قبول ہے، اس کی مقبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ آخری بات وہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عزتیں، بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دلی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں اولاد چاہیے تو حضور پر درود پڑھو، اگر تمہیں جو ہے وہ قلبی سکون چاہیے تو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں
جو ہے وہ کھو جائے، تمہارا ذہن صاف ہو جائے، نیتیں صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائے، ہر چیز جو ہے وہ ہماری درست ہو جائے، تو ایسے میں حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور پھر شیطان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔